کرونا نے کچھ نئے مسائل اور نئے چیلنجز پیدا کیے تو وہ کیا تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا نے جو بہت بڑا چیلنج ہمیں دیا وہ یہ دیا کہ بصری آلودگی میں اضافہ ہوا. یعنی ہم سب ایک ایسے لائف اسٹائل میں گئے جو بہت زیادہ اسکرین کے ساتھ کنیکشن اور اسکرین کے ساتھ انگیجمنٹ سے ڈیفائن ہوتا تھا. ہم سب بلینز آف ایسے ویژولز کو ہم نے پروسیس کیا اس کرونا کے اس پیریڈ میں. ہم انسانوں کا جو اسکرین ٹائم ہے اور انسانوں کا جو میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ ماس میڈیا ہو، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو اسکرین ایڈکشن ہوا، اور بہت بڑی تعداد ایک میننگ لیس انگیجمنٹ آف ٹیکنالوجی میں مبتلا ہوئی. ٹیکنالوجی کی میننگ فل انگیجمنٹ ضرور ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن دنیا میں جو میننگ لیس انگیجمنٹ ہے ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ جو اسکرینز ہیں اس میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح ایک بہت بڑا کہہ لیجیے چیلنج جو کرونا سے پیدا ہوا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہو گئے. ایک اور چیز جو کرونا کی وجہ سے ہوئی کہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور فیملی، جو ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ تعلق ہے، نیبرہڈ کا تعلق ہے، کمیونٹی لائف ہے، یہ بری طرح افیکٹ ہوئی اور لوگوں کا ملنا جلنا ذرا کافی کم ہو گیا. لیکن بہرحال دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ان سب چیزوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی گئی اور انہوں نے یہ سب جاری رکھا ہے. ایسے بھی پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے جہاں بہت سارے پاکٹس میں لوگوں نے بڑا ایک کہہ لیجئے بے احتیاطی کہہ لیجئے یا ناسمجھی کہہ لیجئے کہ وہ اس کا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا. یہ بھی ایک ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بہرحال جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت ریڈیوس ہوئیں. اسی طرح کرونا نے ایک اور بڑا چیلنج یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگوں میں ایکسیسو بہت ہی زیادہ جو فیئر ہے یا فوبیا ہے وہ بہت زیادہ ہوا. مطلب خوف بہت زیادہ تھا. نفسیاتی طور پر لوگ بیمار ہو گئے. مطلب اتنے بیمار ہو گئے لوگوں کو. میرے پاس جب سے یہ کرونا شروع ہوا، یعنی اب اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 1 سال ہو رہا ہے دنیا نے کرونا کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے، 1 سال تقریباً ہو رہا ہے. اور میرے پاس جب کرونا کو 1 ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا اس کے بعد سے بہت سارے پیرنٹس نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے اپنے بچوں کے مسائل مجھے بیان کیے. یعنی 8 سال کا بچہ ہے اور وہ مستقل ہاتھ دھونے کا اس کو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جو اتنا خوف ان میں پیدا ہو گیا ہے کہ میرے پاس کئی ایسے بچے آئے، کئی ایسے پیرنٹس آئے جنہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا 12 سال کا بچہ ہے اور وہ گھر کے کسی بھی بندے سے قریب آتے ہوئے ڈرتا ہے. اگر کوئی گھر اس کے کمرے میں اگر کوئی انٹر ہو جائے تو وہ رونے لگتا ہے کہ مجھے وائرس لگ جائے گا. تو یہ اس کی نفسیاتی طور پر اتنا ڈسٹرب ہوا. تو کچھ ناسمجھیاں ہوئیں جب یہ کرونا آیا. تو کچھ ایک فیئر فیکٹر بہت زیادہ تھا اور ایک ایب نارمل فیئر فیکٹر تھا، اور ہم نے اس ساری چیز کو جس ایموشنل میچیورٹی اور جس وزڈم اور جس اللہ پہ یقین کے ساتھ اس پوری صورتحال کو دیکھنا تھا اور ہینڈل کرنا تھا، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، سمجھ کی کمی کی وجہ سے اور کچھ خوف اور جذباتی اور نفسیاتی کہہ لیجیے عدم توازن کی وجہ سے اس پوری سچویشن کو ٹھیک سے بہت سی جگہوں پہ ہینڈل نہیں کیا جا سکا، اور اس کے نتیجے میں بڑی ایک کہہ لیجیے سائیکولوجیکل ایک ٹرامیٹک صورتحال بہت سی فیملیز میں، بہت سے انسانوں کی زندگی میں پیدا ہوئی. اور ابھی بھی اب یعنی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں نفسیاتی مریضوں کی تعداد بھی بڑی تیزی سے بڑھی ہے اس پوری سچویشن کے اندر، جو کہ ایک بڑی پریشان کن اور تکلیف دہ بات ہے. ایک اور چیلنج جو کرونا کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ بچوں کی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز تھیں وہ انسٹیٹیوشنز میں جو جاتے تھے وہ بند ہو گئیں، اور آن لائن ایجوکیشن کا جو ایک فیز شروع ہوا وہ بچوں کے لیے انگیجنگ نہیں تھا، اور خاص طور پہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تو ویسے بھی وہ بہت ان نیچرل اور وہ ایک ریکمینڈڈ اپروچ نہیں تھی. تو جو آن لائن ایجوکیشن کا جو ایک پورا فیز آیا دنیا بھر میں، بلکہ اب اس وقت دنیا میں آن لائن ایجوکیشن بہت بڑھ گئی ہے، تو یہ ایجوکیشن 10 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے بڑی ان کی مینٹل ہیلتھ، ان کی فزیکل ہیلتھ اور ان کی اپنی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کے لحاظ سے یا ان کی انگیجمنٹ کے لحاظ سے یا ان کی اٹینشن کو سسٹین کرنے کے لحاظ سے
ایک مناسب یا ایک بہت آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، بلکہ بہت سے حوالوں سے ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، یا ان کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ اور بہت سے حوالوں سے ان کے لیے ڈسٹربنگ بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہوئی۔ اسی طرح ایک اور چیز جو چیلنج آیا وہ یہ کہ بوریت کی نئی انتہاؤں نے جنم لیا، یعنی یہ اس بات کا ایک انڈیکیشن تھا کہ لوگوں کے پاس اپنی لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے اگر ان کو بہت سارا وقت مل جائے تو ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ وہ اس وقت کا کیسے استعمال کریں۔ تو بہت سارے لوگ جب بوریت کہتے کسے ہیں؟ بوریت کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مہلت عمل بہت ساری ہو لیکن آپ کو عمل سجھائی نہ دے، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میرے پاس جو ٹائم ہے، میرے پاس جو کئی گھنٹے کا ٹائم ہے، واٹ شوڈ آئی ڈو ان دس ٹائم، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو یہ بوریت کا فینومینا ہے۔ بوریت کا فینومینا یہ بتاتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو کسی بامعنی کسی کام میں انگیج کرنے کے لیے یا اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، یا تو آپ اپنے آپ سے ملاقات کرنے کی آپ یعنی ایک اس کا سلیقہ یا اس کا شعور ہمیں نہیں ہے، یا اپنی کسی بہت میننگ فل ایکٹیویٹی کا ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، تو ہم بہت شدید بور ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فینومینا ہم نے دیکھا معاشروں میں کووڈ کی وجہ سے۔ تو کووڈ کی کچھ بلیسنگز ہیں اور کووڈ کے کچھ چیلنجز ہیں، اور کووڈ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پریشانی یا مشکل لے کر آیا تھا، وہ اپنے ساتھ بہت سی بلیسنگز بھی لایا تھا، اور بڑی ایسی بلیسنگز تھیں اور ایسے اس کے احسانات اور انعامات تھے جو کووڈ سے پہلے کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ لیکن کچھ اس کے ساتھ ایسے چیلنجز بھی تھے جو بہرحال دنیا نے اس سے پہلے اس اسکیل پہ ایکسپیرینس نہیں کیے تھے۔